बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने पढ़नी है अपने नावल की 4th एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली आपको वीडियो मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। तो ऐसा है कि पिछली दफ़ा आप लोगों के कुछ जो मेरे लिसनर्स हैं जो रिस्पांस देते हैं, उनकी फरमाइश आई थी कि एपिसोड छोटी होती है। तो अब डबल एपिसोड जितनी ये वाली एक एपिसोड लिखी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि आप लोग इसके ऊपर भी कोई रिस्पांस देंगे या नहीं देंगे। जो नहीं देते उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ये वाली एपिसोड उनके लिए दे रही हूँ जो रिस्पांस देते हैं, क्योंकि अभी तक 2 के पिछली वीडियो पे रिव्यूज़ नहीं हुए। लेकिन मैं भी बता रही हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड 2 के व्यूज़ के ऊपर ही आएगी। बाद में मुझे कोई ना कहे कि आप नहीं दे रही, ये वो, आप अपने रीडर्स के लिए इतना कर सकती हैं या उतना कर सकती हैं, ये वो। मैं सब कुछ करती हूँ अपने लिसनर्स के लिए, लेकिन मेरे लिसनर्स मेरे लिए कुछ नहीं करते। जो करते हैं उनका नहीं कह रही। तो ऐसा है कि अब नेक्स्ट एपिसोड 2 के व्यूज़ के ऊपर ही आएगी। आज अच्छी खासी लॉन्ग एपिसोड है, और अगर ये भी जल्दी मुक जाए तो ये ना कहिएगा आप लोग कि एपिसोड छोटी थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया मेरी पढ़ने की स्पीड बहुत ज़्यादा है। एपिसोड उतनी होती है, बल्कि अब ये 2 एपिसोड है जितनी एक सिंगल एपिसोड है, क्योंकि एपिसोड जो मेरे पास आई थी हमने 2 एपिसोड्स को मर्ज करके नेक्स्ट की है। ठीक है, तो अब ऐसा है कि इसको रीड करते हैं, लेकिन ना कोशिश करूँगी कि आहिस्ता से पढूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग वीडियो के ना मिनट्स को काउंट करते हैं कि इतनी, अगर इतने मिनट की है तो ये लंबी एपिसोड है, इतने मिनट की तो छोटी एपिसोड है। हालांकि ऐसा नहीं होता, बात होती है कि स्पीड की। अब अगर यही आप कोई और रीड करे तो उसकी स्पीड बहुत कम होगी, बोलने की स्पीड, तो वो ये घंटे से ऊपर की जाएगी, घंटे के ऊपर जाएगी। लेकिन आपको पता है मेरी स्पीड बोलने की बहुत ज़्यादा है। ये वाली जुनून, शिद्दत जुनून से भी बड़ी एपिसोड होती है, लेकिन वो आप देख लें वो 40 से 42 मिनट्स की होती है। लेकिन ये वाली मेरी स्पीड बहुत है, इस वजह से आधे घंटे में एंड हो जाती है। तो अब ऐसा है कि रीड करना शुरू करते हैं इसको। वक्त साईं तू मेरा तख्त साईं, रिटन बाय अरीज शाह, 4th एपिसोड। आ रही हूँ, आ रही हूँ, 1 मिनट रुको तो सही, सब्र तो करो। वो आटा गूंद रही थी जब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हाथ धोते हुए वो दरवाजे की तरफ आने लगी, जबकि दरवाजे पर खड़ा बेसब्रा इंसान 4-5 दफ़ा दस्तक दे चुका था। जी फरमाए, कौन है आप? किससे मिलना है? दरवाज़ा खोलते हुए इसने अपने सामने खड़े आदमी को देखा था, जो दूसरी तरफ देख रहा था। इसकी आवाज़ पर वो मुड़कर इसकी तरफ मतवज्जा हुआ, तो दिल चाहा कि नज़र इसके कदमों में रख कर भूल जाए। हसीन तो वो थी ही, लेकिन पहले से ज़्यादा हसीन लग रही थी। बज़ाहिर वो इसको तीसरी बार देख रहा था, लेकिन इस दफ़ा ये दिल जिस रफ्तार से धड़का था वो पहले नहीं धड़का था। बख्त सिकंदर हूँ मैं, और तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुमसे मिलना है। इसने बड़े गरूर से अपना नाम लिया था, जैसे ये नाम सुनकर वो इसके पैरों में गिर जाएगी। जी बख्त सिकंदर साहब, बताइए क्यों मिलना चाहते हैं आप मुझसे? वो दुपट्टा अपने सर पर ठीक से जमाती दरवाजे के बीच खड़ी हो गई थी, ताकि ये शख्स जो भी है समझ जाए कि वो इसे अंदर हरगिज़ नहीं बुलाने वाली। इंसान ही हूँ मैं, और तुमसे मुलाकात की वजह यह है कि दिल को भा गई हो तुम। रिश्ता चाहते हैं हम तुम्हारा। मेरा मतलब है, बख्त साईं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता है, अपनी दुल्हन के रूप में देखने की ख्वाहिश दिल में लिए यहाँ बारात लेकर आना चाहता है। वो इसकी आंखों में आंखें डाले बोल रहा था, जबकि वो इसे देखे जा रही थी। माँ सदके चली जाए, साड़ा मुंडा रिश्ता लेके आप पहुँच गया जे कुड़ी को। मोहब्बत हो गई है तुमसे, चाहने लगा हूँ तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मुझे तुम देख सकती हो, ऐसा ही हूँ मैं, और आगे भी ऐसा ही रहूँगा। मुझ में ऐसी कोई बुराई नहीं है जिससे एक लड़की मुझसे शादी करने से इनकार कर दे। तो तुम्हारी तरफ से भी मैं हाँ का ही मुंतज़िर रहूँगा। कल मेरे घर वाले आएंगे तो हाँ कर देना, क्योंकि अब तुम्हें मेरे पास आना होगा, क्योंकि तुम बख्त साईं की ख्वाहिश हो, और बख्त सिकंदर की कोई ख्वाहिश कभी अधूरी नहीं रही। तुम्हें मेरा होना होगा। वो इसकी आंखों में आंखें डाले बोल रहा था, जबकि इसे मज़ीद इसकी बातें बर्दाश्त न हुई तो वो अगले लम्हे इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। माँ सदके चली जाए, एड्डा कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस चाहिए भाई। इसे यकीनन ये शख्स बिल्कुल पागल लगा था। शायद नहीं, यकीनन इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था।
یا شاید وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، ورنہ اس طرح گھر کے دروازے پر رک کر کوئی اس طرح کی بات تو نہیں کرتا۔ اندر تو انہوں آنے نہیں دینا سی، پھر دروازے سے رک کے گل کرنی سی۔ عجیب آدمی تھا۔ آنے دو بابا کو، انہیں بتاؤں گی۔ یہ کیا طریقہ ہے دروازے پر دستک دے کر اس طرح کی بکواس بات کرنے کا؟ لگتا ہے ان گاؤں والوں کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اس کی تو آج شامت، پکی شامت آنے والی تھی۔ وہ اتنی آسانی سے یہ معاملہ رفع دفع نہیں کرنے والی تھی۔ گھر کے دروازے تک کوئی آدمی آ کر اس طرح سے بکواس کرے، اسے ہرگز منظور نہیں تھا۔ جبکہ دوسری طرف بخت سکندر اس کی اس بدتمیزانہ حرکت کو اس کی شرمیلی ادا سمجھ کر دل فریب انداز میں مسکراتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ساڈا بخت سکندر خوش فہم بھی بہت ہے۔ کیا مطلب؟ اس طرح کوئی بھی دروازے پہ آ کر اس طرح کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ تم نے دروازہ کھولا ہی کیوں بیٹا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے تھے۔ تو بابا میں کیا کرتی؟ آپ ہی بتائیے۔ مسلسل دروازہ بجے جا رہا تھا، میں نے جا کر کھولا تو ایک آدمی فل بلیک کلر کے سوٹ میں کھڑا تھا، کندھے پر چادر ڈالی تھی، اچھے خاصے بڑے بیک گراؤنڈ سے لگ رہا تھا، لیکن جب بات کی تو یہ بکواس کی۔ مجھے کہتا ہے کہ تم مجھے پسند آ گئی ہو اور تم میری خواہش ہو۔ اپنا نام بھی کچھ بتا رہا تھا، پتہ نہیں کیا بتا رہا تھا۔ مجھے تو سخت زہر لگا۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں یہاں گاؤں کے، بابا انہیں بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کون سی بات کہاں کی جاتی ہے۔ اگر تو یہ مذاق تھا نا تو بہت گھٹیا مذاق تھا۔ آپ جا کر پوچھے پڑوس والوں سے کہ کون تھا یہ آدمی اور اس طرح سے ہمارے گھر کا دروازہ کیسے بچا سکتا ہے؟ اتنی بکواس کر کے چلا گیا، پتہ تو چلے تھا کون۔ اور پھر اس کی شکایت نہ ہم آگے لے کر جاتے ہیں گاؤں کے، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں وہ سرپنچ کے پاس۔ ہم یہاں نئے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بھی ہمیں کچھ بھی کہہ کر چلا جائے گا۔ میں تو اس معاملے کو ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ بالکل میری جان، یہ معاملہ جانے دینے والا ہے بھی نہیں۔ یوں ہی کوئی دروازے پر آ کر اس طرح سے بکواس کر کے جائے گا تو ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ تم فکر مت کرو، میں کل ہی بات کرتا ہوں پرنسپل سر سے، اور پڑوس میں جو اپنا عبداللہ، اس سے بھی پوچھتا ہوں کہ کون آیا تھا دوپہر میں۔ اگر تو یہ کسی کی شرارت ہوئی تو ابھی پتہ چل جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں۔ وہ اسے ریلیکس کرتے ہوئے بول رہے تھے، جبکہ خود اس کی پوری بات سن کر وہ پریشان ہو گئے تھے۔ اس طرح کسی کا گھر کے اندر تک آ کر اس طرح کی بات کر کے جانا کوئی چھوٹی سی بات ہرگز نہیں تھی۔ ان کی بیٹی بدنام ہو سکتی تھی۔ ویسے محضل یار بندے دا نا تے یاد رکھ دیو، آ کے سدھا تیرے بوے تے آ کے تیرے اظہار محبت کر گیا، تینوں بڑا رشتہ پیش کر گیا، سارا کچھ کر کے چلا گیا منڈا، تے تو دا ایک نا نہیں یاد رکھ سکی۔ بڑی افسوس والی بات ہے۔ کل وہ کس کس کو صفائیاں دیتے پھریں گے؟ ایک تو نہ جانے تھا کون جو اس طرح کی حرکت کر کے گیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کو نارمل کر پائے تھے، لیکن خود وہ اس معاملے پر خاموش ہرگز نہیں بیٹھنے والے تھے۔ اچھا جی، چلو دیکھ لینے کی کر لو گے تسی۔ آپ سے بات کرنی ہے مجھے، ذرا آ کر میری بات سن لیں۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑا ہو کر اپنی ماں سے بولا تھا۔ وہ نہ تو اسے امی کہتا تھا اور نہ ہی چاچی، وہ اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، جیسے ان سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وہ انہیں مخاطب بھی نہیں کرتا تھا۔ اپنی کوئی بات اس تک پہنچانے کے لیے ملازم ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ اس کے بلانے پر وہ فوراً اپنا کام چھوڑتی اس کے پیچھے باہر ہال میں آئی تھی، جہاں وہ آرام سے صوفے پر بیٹھا کسی نقطے کو گھور رہا تھا۔ اس طرح سے کچن سے باہر بلانے کا مطلب یہی تھا کہ وہ کوئی بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ سب لوگ وہاں اکٹھے ہو چکے تھے، خاص کر اس کی سوتیلی ماں تو سب سے پہلے وہاں آئی تھی کہ اسے پتہ چل سکے وہ اپنی ماں سے کیا بات کرنے جا رہا ہے۔ دیکھو کہ اس طرح جدت یہ سوتیلی ماں ہر جگہ پہ آگے ہوتی ہے، لیکن انہیں عزت پھر نہیں ملتی کہ تو مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے۔ آپ نے صبح میرا رشتہ لے کر وہاں جانا ہے۔ مجھے وہ لڑکی اتنی پسند ہے کہ میں انکار کسی صورت بھی برداشت نہیں کروں گا، اس لیے میں آپ کو وہاں بھیج رہا ہوں۔ ورنہ بابا صاحب کی مسز کو وہاں بھیجنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن انہیں عادت ہے بات خراب کرنے کی۔ بستی جی نہیں ہو گئی؟ اس لیے آپ خود وہاں جائیں گی اور میرے رشتے کی بات کریں گی۔ کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ لڑکی مجھے میرے بیڈ روم میں چاہیے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ وہ پوری طرح سے اپنے باپ کی دوسری بیوی کو نظر انداز کی اپنی ماں سے مخاطب تھا، جو کنفیوز ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بالکل، میں جاؤں گی، ضرور جاؤں گی، لیکن لڑکی کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، کون سا خاندان ہے، کون سی برادری ہے، تم کچھ بتاؤ گے تو ہی۔ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی جب اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا۔ کچھ نہیں جانتا میں، کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی کچھ جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے خاندان برادری سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔
میں نے بات کر لی ہے اس سے، اس کو بتا دی کہ کل آپ لوگ آئیں گے رشتے کے لیے، سو آپ لوگ جائیں اور میرا رشتہ پکا کر کے آئیں۔ دادا سائیں علاج کے لیے گئے ہیں لیکن میری شادی کے لیے وہ یہاں آ ہی جائیں گے۔ باقی معاملات آپ طے کر لیں، میں مزید کسی طرح کا انتظار نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ مجھے مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ جا سکتے ہیں، وہ بات ختم کر چکا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی، کہاں کی ہے، کون سی برادری سے تعلق ہے، اس طرح سے اچانک ہی تمہیں پسند آ گئی؟ تم رشتے کے لیے کہہ رہے ہو، اس طرح سے رشتے نہیں ہوتے بیٹا سائیں، پہلے ہمیں جاننا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ بابا سائیں کو تو فوراً ہی خبر مل گئی تھی گھر میں ہونے والی اس بات کی، تو خبر بابا سائیں تک پہنچتے ہی انہوں نے اسے فون کیا۔ بابا سائیں اتنے لمبے چکروں میں نہیں پڑ سکتا، مجھے وہ لڑکی پسند ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے یہ بحث نہیں ہوتی، بس آپ دادا سائیں کو بتا دیجیے گا کہ میں شادی کرنے والا ہوں، تو شادی کے لیے انہیں یہاں واپس آنا ہوگا۔ کل میں بھیج رہا ہوں آپ کی مسز اور چچا سائیں کی مسز کو، وہ لوگ جا رہے ہیں کل، باقی انفارمیشن آپ ان سے لے لیجیے گا، لیکن شادی میں وہیں پر کروں گا، دادا سائیں کو بھی بتا دیجیے گا۔ مجھے پتہ دادا سائیں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میری پسند ان کی پسند ہوگی، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کسی طرح کا فضول ہنگامہ نہ کریں۔ بیٹا سائیں یہ ساری باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے تم یہ تو بتاؤ کہ وہ لڑکی بیٹی کس کی ہے؟ اس طرح سے کسی کو بھی اٹھا کے اپنے خاندان کا حصہ تو نہیں بنا سکتے نا ہم۔ وہ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے سختی سے گویا ہوئے، بیٹی وہ اس کی ہے جو نیا کلرک آیا ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کے اسکول کا، اس کی بیٹی ہے، اور مجھے بہت پسند ہے۔ میں نے اسے میلے میں دیکھا تھا اور مجھے وہ لڑکی اچھی لگی اپنے لیے، اسی لیے میں نے اسے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اور ویسے بھی میں نے دادا سائیں سے کہا تھا کہ جس دن مجھے کوئی لڑکی پسند آئی میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے زیادہ سوچوں گا نہیں۔ اور آپ یہ فضول بحث چھوڑیں، آپ دادا سائیں کو بتا دیجئے، بس بات ختم۔ بلکہ آپ رہنے دیجئے، میں خود ان سے بات کر لوں گا، وہ پرسکون انداز میں بول رہا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا بخت سائیں، یہ کیا بول رہے ہو تم ایک کلرک کی بیٹی کو تم ہمارے خاندان کی بہو بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ تم جانتے بھی ہو کہ کون ہے وہ، کہاں سے آئی ہے؟ ارے اس کلرک کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تم اس کی بیٹی کو اپنے خاندان کی عزت بنانا چاہتے ہو؟ شاید تم بھول چکے ہو کہ تم اس خاندان کے اکلوتے وارث ہو، اس جائیداد کے، اس سرپنچ کی کرسی کے سب کے تم وارث ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری شادی ہم ایک اتنے غریب طبقے میں کریں گے؟ ارے اس کا باپ اس عمر میں ملازمت کر رہا ہے اور میں اس کے باپ سے شادی نہیں کر رہا، میں اس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں بابا سائیں، اور وہ ملازمت نہیں کرتی۔ مجھے وہ لڑکی پسند ہے، میں آپ کی فضول طرح کی بکواس نہیں سن سکتا۔ جا کے دادا سائیں کو بتا دیجیے گا کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، اور ویسے بھی آپ تو میرے معاملے سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ آپ نے خود کون سا بہت اونچے خاندان کی عورت کو اس گھر کا حصہ بنایا؟ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے آپ کو تو اپنی بیگم کو جھگیوں سے اٹھا کر لائیں، بلکہ بھگا کر لائیں۔ او مائی گاڈ، بابا سائیں دی ایڈی بستی، اور میری پسند آپ کو ناگوار گزر رہی ہے؟ کمرے کے اندر داخل ہوتی اپنے بابا سائیں کی دوسری بیوی کو دیکھ کر وہ کافی اونچی اور توہین آمیز لہجے میں بولا تھا، جیسے وہ اس عورت کو اس کی اوقات بتانا چاہتا ہو۔ بخت سائیں زبان سنبھال کر بات کرو، تم اسے ماں نہیں مانتے ٹھیک ہے، لیکن تم اس کی بےزتی نہیں کر سکتے، وہ تمہارے باپ کی بیوی ہے، اسی لیے اس گھر میں ہے، ورنہ اس کی اوقات جھگیوں میں رہنے والی بھی نہیں ہے۔ اور میں جانتا ہوں یہ بات اسی نے آپ کے کانوں تک پہنچا کر آپ کو میری پسند کے خلاف کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیجئے بابا سائیں، شادی میں نے کرنی ہے، اور میں شادی اپنی پسند کے مطابق کروں گا۔ اگر آپ کی نظروں میں میری پسند کی کوئی اوقات نہیں ہے تو اوقات تو آپ کی پسند کی بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک باعزت اور اونچے خاندان کی عورت کو ٹھکرا کر آپ نے گند میں ہاتھ مارا ہے۔ میری والدہ تو پھر اس سے 1000 گنا بہتر ہے، وہ ایسے لہجے میں بولا کہ کمرے کے اندر قدم رکھتی وہ عورت وہیں سے پلٹ گئی تھی، کیونکہ اسے زیادہ بےزتی وہ اپنی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ضرورت تو زیادہ بےزتی تو ہو گئی ہے، وہ ان مزید پیچھے کی رہ گیا۔ دیکھو بخت سائیں، میں نے بہت کچھ برداشت کیا، دوسری شادی پہ بیٹا سائیں میں کچھ بھی برداشت نہیں کروں گا بابا سائیں، کیونکہ میں بھگا کر نہیں بیاہ کر لاؤں گا۔ فکر نہ کریں، میں آپ کی طرح ہرگز نہیں ہوں، مجھے اپنی پسند کو عزت دینی بھی آتی ہے اور اس کی خاطر لڑنا بھی آتا ہے۔ میں ہرگز اپنی پسند سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، مجھے وہ پسند ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ اسے خاندان میں وہ مقام بھی دوں گا جو میری بیوی ڈیزرو کرتی ہے۔ یہ جو ہمارے خاندان کا المیہ ہے نا کہ عزت صرف خاندان کی عورت کو ملتی ہے، اسے میں غلط ثابت کروں گا، اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے، اور فکر نہ کریں اگر میں نے خاندان کے باہر نکل کے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا تو میں اپنے فیصلے میں ثابت قدم بھی رہوں گا۔
مجھے نہ تو لوگوں کی باتوں سے ڈر لگتا ہے اور نہ ہی میں اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹتا ہوں. اپنی مسز کو سمجھا دیجیے گا کہ وہ میرا رشتہ لے کر چاچا سائیں کی مسز کے ساتھ جائیں گی, اور ٹھیک سے سمجھا دیجیے گا, کوئی غلطی میں برداشت نہیں کروں گا. وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا, جبکہ اگلے ہی لمحے اس نے دارا سائیں کا نمبر ملانا شروع کر دیا تھا, کیونکہ انہیں بھی تو اپنی پسند بتانی تھی. اس سے پہلے کہ بابا سائیں اس کی پسند کے خلاف دادا سائیں کو کچھ بھی کہتے, وہ سب کچھ ٹھیک کر لینا چاہتا تھا. آہو پوچھ لا, اور انہیں چگلی لائی ہوئے تیرے ابے نے. ایسے کیسے بیٹھے بٹھائے کوئی لڑکی پسند آ گئی اور تم نے شادی کا فیصلہ کر لیا؟ اس کے بارے میں کچھ پتہ تو کرو. اس طرح سے شادی نہیں نہ ہوتی بیٹا سائیں. ہم اس کے خاندان میں کچھ تو پتہ ہونا چاہیے. دادا سائیں چھوڑے نا خاندان کو, میں نے کون سا کسی کے خاندان سے شادی کرنی ہے. مجھے وہ لڑکی پسند ہے اور میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں تمہاری بات کو سمجھ رہا ہوں میری جان, لیکن پھر بھی ہمیں بھی تو خاندان والوں کو بتانا پڑتا ہے نا. اس طرح سے بیٹھے بیٹھائے کوئی لڑکی پسند آ گئی اور اسے شادی کر لی, اس طرح سے تو نہیں ہوتی نا شادیاں. اور یہ شادی کوئی عام شادی نہیں ہوگی, بلکہ اس گاؤں کے اگلے سرپنچ کی شادی ہوگی. ہر انسان کو شادی میں انٹرسٹ ہوگا, سب اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. خاص کر لڑکی کا خاندان تو ہر جگہ پر دیکھا جائے گا. پہلے تم دیکھ رہے ہو تمہارا باپ لڑکی بھگا کر لایا تھا تو کتنی شرمندگی اٹھاتا ہے. وہ تمہارے سامنے ایک جیتی جاگتی مثال ہے تمہارے باپ کی. ایسے میں تم خود ہی غلطی کرو گے تو ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں بنے گا دادا سائیں, آپ فکر ہی نہ کریں. میں ہر چیز کو دیکھ لوں گا, سنبھال لوں گا. اور ویسے بھی اگر میں نے شادی کا فیصلہ کیا تو بہت سوچ سمجھ کر کیا ہوگا نا. اور آپ مجھ سے یہ الٹے سیدھے سوال نہ کریں. بس آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لڑکی میری خواہش ہے اور آپ نے میری خواہش کو پورا کرنا ہے. وہ کسی طرح ان کی باتوں میں آنے کو تیار نہیں تھا. ٹھیک ہے میرے بچے, اگر وہ لڑکی تمہاری خواہش ہے اور تم کسی بھی قیمت پر اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. وہ آخر اس کی بات کو مانتے ہوئے بولے تو ساتھ کھڑے اس کے باپ کو بھی پوری طرح نظر انداز کر کے, جو بن پانی کی مچھلی کی طرح کبھی ادھر تو کبھی ادھر ہو رہا تھا. او دادا سائیں, آئی لو یو سو مچ. مجھے پتہ تھا کوئی بھی میرے خلاف کیوں نہ ہو جائے, لیکن آپ کبھی میرے خلاف نہیں جاؤ گے. میری خواہش آپ کے لیے سب سے پہلے آئے گی. اس نے خوش ہوتے ہوئے فون بند کیا. اس کے دادا سائیں مان گئے تھے, باقی اسے کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا. چلو کوئی تو دنیا تے ایسا ہے جہاں بخت سائیں بھی جنی عزت کردا, اپنے پیو نے تو کچھ سمجھتا ہی نہیں. بابا سائیں اس طرح سے کیوں مان گئے آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کتنا غلط ہے. آپ جانتے ہیں کل اس کے لیے اس کی زندگی امتحان بن جائے گی, اور آپ نے اتنی آسانی سے اس کی بات پر مہر لگا دی. وہ اس طرح کسی کی بھی لڑکی کو اٹھا کر اپنے خاندان کی بہو بنا لے گا. آپ کو اسے سمجھانا چاہیے تھا, اسے بتانا چاہیے تھا کہ اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی, لیکن آپ نے تو اس کی خواہش پر مہر لگا دی. آپ نے بہت غلط کیا بابا سائیں. اب وہ اس لڑکی کو اس خاندان کی بہو بنا کر لے آئے گا تو کیا کریں گے آپ؟ پورے خاندان کو کیا جواب دیں گے کہ ایسی بھی کیا قیامت آ گئی کہ آپ نے خاندان کی 3 لڑکیاں چھوڑ کر باہر, وہ بھی ایک چھوٹے طبقے کی معمولی کلرک کی بیٹی کو دلہن بنا کر اپنے پوتے کی شادی کر دی؟ کس کو جواب دیں گے آپ؟ کتنے لوگوں کی زبانیں پکڑیں گے؟ ہر انسان اپنی سمجھ کے مطابق بات کرے گا. تم بے فکر ہو جو ازمیر سائیں, یہ میرے اور میرے پوتے کا معاملہ ہے. میں اسے خود ہی سلجھا لوں گا. اسے وہ لڑکی پسند ہے, وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے تو کرنے دو اس کو شادی. کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک شادی وہ اپنی مرضی سے, اپنی خوشی سے, اپنے مطابق کرے گا, لیکن دوسری شادی ہم اس کی اپنی خوشی سے, اپنی مرضی کے مطابق کریں گے. ہم نے آج تک اپنے پوتے کی کوئی خواہش نظر انداز نہیں کی, تو اس خواہش کو کیسے نظر انداز کر دے؟ اس کو وہ لڑکی پسند ہے اور اس کی پسند کے مطابق اسے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے دو, لیکن ہم اپنی پسند کے مطابق اس کی زندگی کا فیصلہ کریں گے. جس طرح ہم نے اس کی خواہش نہیں ڈالی, وہ بھی ہماری کوئی خواہش نظر انداز نہیں کر پائے گا. ایک باری وہی آد لین دے انہیں بیاہ کے پھر تینوں دسے گا بخت سائیں نہ. وہ تو پہلے ڈلیا پیا کڑی دے اتنے, جدو کڑی آ گئی تو پھر تو جو کرے گا تو پھر ہم سب دیکھیں گے, دادا سائیں بھی دیکھے گا. وہ انہیں ریلیکس کرتے ہوئے بولے تھے, جبکہ فی الحال وہ ان کی کسی بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے. نہ جانے انہوں نے اپنے پوتے کے لیے کیا سوچ کر رکھا تھا, نہ جانے وہ کیا کرنا چاہتے تھے اس کی زندگی کے ساتھ, لیکن ایک بات تو طے تھی کہ وہ اس کی ہر خواہش کے سامنے سر جھکا دیتے تھے. لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اپنے خاندان کا وارث کبھی بھی ایک غیر خاندان کی عورت سے پیدا نہیں ہونے دیں گے.
چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ کبھی اس لڑکی کو اپنے خاندان کی بہو نہیں قبول نہیں کر سکتے تھے۔ اور ویسے بھی انہوں نے تو اپنے پوتے کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ دادا سائیں بھی اڈا سیدھا ہے نہیں جنہ باندھا۔ صبح صبح ہی وہ لوگ تیار ہو گئے تھے۔ دادا سائیں کا حکم آ گیا تھا کہ جہاں پر ان کا پوتا کہتا ہے وہاں اس کا رشتہ لے کر جایا جائے۔ ویسے تو چاچا سائیں کی بیٹیاں بھی تیار ہی تھی اسے شادی کرنے کے لیے، لیکن وہ خود ہی اپنی پسند سے باہر کوئی لڑکی دیکھ چکا تھا، تو ان کا چانس ختم ہو گیا تھا، اور جو پریشر ان کی ماں کی طرف سے ان کے اوپر تھا وہ بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ چلو سوکھ چاہیے کڑیاں بھی، ایک تو ویاہ کے چلی گئی سی، کی نا سی وہ نمرا، 2 رہ گئی تھی۔ نائمہ تو ابھی بہت چھوٹی تھی، لیکن نادیہ پر کافی زیادہ پریشر تھا کہ وہ بخت سائیں کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کرے، جو کہ اس کے لیے ہرگز ممکن نہ تھا۔ اس سے بخت سائیں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، وہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینا چاہتی تھی، جس طرح نمرا شادی کر کے دوسرے ملک میں شفٹ ہو رہی تھی، بالکل اسی طرح اس کا بھی ارادہ کسی دوسرے ملک میں جا کر رہنے کا تھا۔ وہ گاؤں کے اس ماحول سے نکلنا چاہتی تھی، اس لیے وہ بخت سائیں میں کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ بخت سائیں ہینڈسم تھا، اس کی پرسنالٹی بہت کمال کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نادیہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اس گاؤں کے ماحول میں رہنا ہی نہیں تھا۔ وہ بخت سائیں کے سامنے نہیں آتی تھی، جتنا ہو سکے اسے دور رہتی تھی، کہیں یہ نہ ہو کہ بخت سائیں کو پسند آ جائے اور اس کے لیے کوئی مصیبت بن جائے، کیونکہ یہاں پر لڑکیوں کی مرضی کس نے دیکھنی تھی؟ جس نے دیکھنی تھی بخت سائیں کی مرضی دیکھنی تھی، اور وہ اس کی پسند کبھی بھی نہیں بننا چاہتی تھی۔ تو بننا نہیں چاہتی ہو، بنانا نہیں چاہتا، کل مکی۔ اسی لیے جیسے ہی سے پتہ چلا کہ وہ لوگ بخت سائیں کے لیے دلہن دیکھنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے تیار ہو کر وہی آئی تھی۔ بخت بھائی کا اگر رشتہ طے ہو گیا تو شادی اسی ہفتے ہو جائے گی نا، تو ہماری شاپنگ کا کیا ہوگا؟ نائمہ صبح ہی صبح اس کے سر پر سوار تھی۔ اگر شادی ایک ہفتے میں ہوگی تو تم لوگوں کی شاپنگ بھی ایک ہفتے میں ہو جائے گی۔ ویسے ابھی آن لائن کا زمانہ ہے، میں نے تو اپنے لیے نمرا کی شادی پر 2 بڑے خوبصورت ایکسٹرا جوڑے منگوائے تھے، وہی پہنوں گی۔ وہ نیچے آتے ہوئے بولی تھی جیسے بخت سائیں کی شادی کی سب سے زیادہ خوشی اسی کو۔ نادیہ بکواس بند کرو، نہ جانے لڑکی کون ہے، کون سے خاندان سے ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے شادی نہیں ہو جائے گی۔ اماں سائیں نے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ نازیہ کو دادا سائیں کے سامنے ناراض اور اداس ظاہر کریں گی، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ وہ بخت سائیں میں انٹرسٹ رکھتی تھی، لیکن یہاں تو نادی کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ لیکن بخت بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ شادی ایک ہفتے میں ہوگی، تو پھر تو ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے نا۔ اس کا اپنی اماں سائیں کا حکم ماننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے ان کو دیکھتے ہوئے بولی، نہیں مننے کے حکم سے سکھی رہیں گی، تم تو چپ ہی رہو، یہ تم نے اتنی تیاری کس خوشی میں کر رکھی ہے؟ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، تم کہیں نہیں جا رہی ہو۔ انہوں نے غصے سے ڈانٹا تھا، جبکہ وہ ناراضگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی اداس شکل دیکھ کر بخت مسکرایا۔ جاؤ گاڑی میں بیٹھو نادی، کسی کی سننے کی ضرورت نہیں ہے، تم جا رہی ہو اپنی بھابھی سے ملنے کے لیے۔ وہ اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو فوراً ہی باہر بھاگ گئی تھی۔ پوری حویلی وچ کہ بخت سائیں دا سکہ چلدا، حکم چلدا، جبکہ چچی سائیں غصے سے پیر پٹک کر رہ گئی۔ ایک تو 3 بیٹیاں پیدا کرنے کے بعد خاندان میں کی کوئی عزت نہیں تھی، اور اوپر سے ان کی بیٹیوں کی ان پر چلتی بھی نہیں تھی۔ کوئی نہیں، ہوتا ہے، چلتا ہے دنیا۔ بیٹا سائیں تم بھی ساتھ چلتے تو زیادہ بہتر رہتا، وہ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس سے کہنے لگی۔ نہیں میں ساتھ نہیں چلوں گا، اگر میں ساتھ چلوں گا تو آج ہی سے دلہن بنا کے لے آؤں گا۔ آپ لوگ جائیں، رشتے کے لیے بات کریں، اور ایک بات پھر سے کہہ رہا ہوں، کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی طرف سے ہاں لے کر آئیں گی آپ، اس لیے آپ کو بھیج رہا ہوں اس رشتے کے لیے۔ ارے میری جان سائیں، آپ کے لیے کون انکار کر سکتا ہے؟ پورے گاؤں کو پتہ ہے کہ آپ اس گاؤں کے ہونے والے سرپنچ ہو، یعنی کہ مالک، اور مالکوں کو کوئی انکار نہیں کرتا۔ آپ نے ایسے انہیں اتنی زحمت دی، یہ سارا کام تو میں بھی کر کے آ سکتی تھی۔ وہ ساڑی سنبھالتے ہوئے باہر نکلی تھی، پھر بھی تو ہوئے گی انہیں۔ آپ اپنے کام سے مطلب رکھیں، میرے کاموں میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں، اور وہاں جا کر کچھ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جن کو میں بھیج رہا ہوں وہ سب سنبھال لیں گی۔ وہ اسے گھور کر بولا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی اماں سائیں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بے شک اس کے باپ نے اس کی زندگی خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن ایسے معاملات میں اپنی اماں سائیں کو اہمیت دے کر اس نے اس کا سر اونچا کر دیا تھا۔ ہاں ہاں بیٹا سائیں، تمہاری ماں ہونے کے ناطے میں کچھ نہیں بولوں گی، لیکن ازمیر شاہ کی بیوی ہونے کے ناطے مجھے بولنے کا پورا حق ہے۔ میں بھی کیا فضول باتوں میں الجھ گئی۔ انشاءاللہ ہم انگوٹھی پہنا کے واپس آئیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی تھی، جبکہ انہیں بھیج کر وہ بھی باہر کی طرف نکل گیا تھا۔ اتھوں تیرے خلاف پنچایت بٹھان دے چکراں وچ ہے تے تو انگوٹھی پوا لا۔
کتنا زخمی پرندہ ہے۔ وہ کپڑے ڈالنے چھت پر آئی تو ایک پرندے کو وہاں زخمی حالت میں پڑے دیکھا۔ ہائے اللہ، اسے تو بہت چوٹ لگی ہوئی ہے۔ وہ پریشانی سے وہیں رکھے گملے سے مٹی نکالتی اس کے زخموں پر لگانے لگی تھی، اور پھر اس کی خراب حالت دیکھ کر نیچے آ گئی۔ بابا دیکھیں نا کتنی بری حالت ہے اس پرندے کی۔ وہ پریشانی سے ٹیبل پر رکھتی پانی کا پیالہ بھر کر لائی تھی۔ اللہ اللہ، یہ تو بٹیر ہے، اتنی بری حالت اس کی، لگتا ہے کسی مقابلے سے بھاگا ہوا پرندہ ہے۔ بابا اس پر پانی کی ہلکے ہلکے مساج کرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ پرندہ اڑنا نہیں پہ، اچھا زخمی پرندہ۔ مقابلہ پرندوں کا؟ بھلا کون سا مقابلہ ہوتا ہے بابا؟ وہ اس پرندے کو لے کر کافی پریشان تھی۔ ہوتا ہے میری بچی، یہاں کے لوگ مقابلے کرواتے ہیں، پرندوں کو تیار کرتے ہیں، اور پھر بڑا مقابلہ ہوتا ہے۔ جو پرندہ پہلے میدان چھوڑ کر بھاگ جائے وہ ہار جاتا ہے اور دوسرا پرندہ جیت جاتا ہے۔ لگتا ہے یہ ہارا ہوا پرندہ ہے، دوسرا بٹیر یقیناً بہت طاقتور تھا، اس نے اس کی حالت خراب کر دی ہے، تبھی اتنی بری حالت میں ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہے تھے۔ بابا یہ بس تو جائے گا نا؟ وہ پریشانی سے کہنے لگی تو بابا مسکرا دیے۔ بیٹا یہ تو وہ اوپر والا جانتا ہے کہ یہ زندہ بچے گا یا مر جائے گا، لیکن تم اس کا خیال رکھو، ہو سکتا ہے بچ جائے۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے یہ کون آ گیا؟ تم رکو، اس پرندے کا خیال رکھو، میں دروازہ دیکھ کے آتا ہوں۔ وہ چارپائی سے اٹھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے تھے جبکہ وہ اپنا پرندہ لیے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ اس پرندے کی حالت پر افسردہ ہوتی اسے پیڑھی پر رکھ کر اس کے لیے وہیں پیڑھی پر ہی بستر لگانے لگی تھی۔ تم یہاں گرما گرم بستر کے اندر ہو سکتا ہے کہ تمہارے زخموں کو تھوڑی سی گرم حدت ملے تو تم بہتر محسوس کرو۔ مرہم تو میں نے لگا دی ہے، اللہ اس مرہم کو تمہارے لیے شفا بنائے۔ وہ اس پرندے سے کہہ رہی تھی جب اسے باہر سے بابا کی آواز سنائی تھی جو کسی سے پوچھ رہے تھے کہ وہ لوگ کون ہیں اور ان کے گھر میں کیوں آئے ہیں۔ وہ پریشان سے اس پرندے کے قریب سے اٹھ کر دروازے تک آئی تو دیکھا تو سامنے 3-4 عورتیں تھیں۔ ہم بڑی حویلی سے ہیں سائیں، آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر، اس گاؤں کے سرپنچ سائیں کے پوتے اور اگلے سرپنچ بخت سکندر سائیں کے لیے ہم آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ یہ سب کچھ اسی سلسلے میں انہوں نے پیچھے ملازموں کے ہاتھ میں موجود بڑی بڑی تھالیوں کی طرف اشارہ کیا تھا جو ان کی طرف سے یقیناً رشتے کے لیے آئی سوغات میں شامل تھا۔ چلو جی، رشتہ آ گیا جی، دیکھنے اگوں کی جواب ہوندا، جواب ہی مل جاندہ یا کچھ اور ہوتا۔ بہن جی ہم لوگ آپ کو نہیں جانتے، آپ لوگ شاید کسی غلط فہمی کی بنا پر یہاں آ گئے۔ ہمارے یہاں تو کوئی رشتے کی بات نہیں چل رہی، وہ پریشانی سے ان سے کہنے لگے تھے۔ ارے ایسے کیسے غلط فہمی ہوگی، ہمارے بیٹے نے ہمیں یہیں پر بھیجا اور یہی کہا کہ اسکول کے کلرک کی بیٹی کا رشتہ لے کر جانا ہے تو ہم لوگ یہاں آ گئے۔ آپ کو تو پتہ نہیں ہے سائیں، ہم بخت سائیں کا رشتہ لے کر آئے ہیں، اس گاؤں کے ہونے والے سرپنچ کا۔ لگتا ہے ہم غلط جگہ پر آ گئے، اب بتائیے ذرا کہ کہاں ہے محمد علی کا گھر؟ ہم نے ان کے گھر جانا تھا۔ جی میں ہی محمد علی ہوں، آپ لوگ بالکل صحیح جگہ پر آئے، لیکن رشتے کے سلسلے میں آپ لوگ یہاں آئے، یہ بات مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، بابا پریشانی سے کہنے لگے تھے۔ بھائی صاحب میرے خیال میں آرام سے بیٹھ کر ہمیں بات کرنی چاہیے، نسیمہ نے جیسے بات کو سمجھتے ہوئے نے بتایا تھا۔ بات کیا کرنی ہے بہن جی، ہمیں اس سلسلے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اس طرح کا کوئی رشتہ ہماری نگاہ میں نہیں ہے، اور ہم تو گاؤں میں بھی کسی کو جانتے نہیں ہیں، ہمیں یہاں بمشکل 10 دن ہوئے ہیں۔ وہ پریشانی سے کہنے لگے تھے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بیٹھ جائیں؟ نسیمہ نے سامنے رکھی چارپائیوں کی طرف اشارہ کیا تو مجبوراً ہاں میں سر ہلاتے انہیں بیٹھنے کی جگہ دینے لگے۔ بہت شکریہ، میرا نام نسیم ہے اور میں یہاں اپنے بیٹے بخت سکندر کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ یہ بخت سکندر کے بابا سائیں کی دوسری بیوی ہے۔ ہم یہاں آپ کی بیٹی کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہمارے بیٹے کو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے اور وہ اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے۔ ہمارا بخت سکندر بہت اچھا اور سلجھا ہوا بچہ جلدی سے گاؤں کے سرپنچ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ اسے پوری شان و شوکت کے ساتھ اس گاؤں کا سرپنچ بنایا جائے گا۔ اس سے پہلے اس کے دادا صاحب کی خواہش ہے کہ اس کا نکاح ہو جائے۔ ہم آپ کی بیٹی کے لیے یہاں آئے اپنے بخت سکندر کا رشتہ لے کر۔ آپ ہمارے بیٹے کے بارے میں گاؤں میں کسی سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، نہ تو ہمارے بچے میں کسی طرح کی کوئی غلط عادت ہے اور نہ ہی کوئی دشمنی ہے۔ آپ کو ہمارے ساتھ رشتہ کرتے ہوئے کسی طرح کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کی بیٹی ہمارے بچے کی خواہش ہے اور ہر والدین کی طرح ہم بھی اپنے بچے کی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔
وہ बेहद मध्यम और पुरसकून अंदाज में इन्हें समझा रही थी। बहन जी, मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ, आप यहाँ मेरे घर में मेरी बेटी के रिश्ते के लिए हाजिर हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता। मेरी बच्ची अभी भी ग्रेजुएशन मुकम्मल करके फ़ारिग हुई है। इस वक्त वो शादी जैसे चक्रों में नहीं पड़ना चाहती, और फिर मेरी बच्ची शहर की रहने वाली है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह गांव में एडजस्ट हो सकेगी। इसे सब समझने में भी वक्त लगेगा। ऐसे में शादी वादी के चक्कर में फंसा कर मैं अपनी बेटी के लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं करना चाहता। आप लोग यहाँ तक आए, आप लोगों ने मेरी बेटी के लिए ऐसा सोचा, अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपके इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकता। यकीनन आपके बेटे को मेरी बेटी से कोई बेहतर मिल जाएगी। आप कहीं और कोशिश करें, फ़िलहाल हम शादी वगैरह में दिलचस्पी नहीं रखते। इन्होंने साफ़ सुथरे अंदाज में इनकार किया था। किसी को लटकाना या फिर लारे लगाना इनकी आदत नहीं थी। अरे तुम जानते हो तुम किसको इनकार कर रहे हो? इस गांव का होने वाला अगला सरपंच है। वो कोई मामूली इंसान नहीं है जिसके मुंह पर इनकार मार दोगे तो वो खामोश होकर बैठ जाएगा। अदीका गुस्से से उठकर खड़ी हो गई थी। आराम से, क्या हो गया? सुकून से बात करो। नसीमा ने इसे बाजू से पकड़कर गुस्से से वापस अपने पास बिठा लिया। यही सब कुछ तो वो यहाँ नहीं चाहती थी। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, ये थोड़ी जल्दबाज है, और आप भी काफ़ी जल्दबाज लगते हैं। बेटी का मामला है, इस तरह जवाब मत दें, सोच समझ कर फैसला करें। ऐसे रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं आते। हमारे बच्चे में माशाल्लाह से किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो लाखों में एक है। और गांव के अगले सरपंच का मतलब तो आप समझते ही होंगे, यानी कि इस गांव का अगला मालिक। ये जो गांव हमारे पुरखों ने बनाया था, यहाँ पर लोगों को उन्होंने बसाया था। इस गांव की सारी ज़मीन जहाँ जहाँ तक आपकी निगाहें जाती हैं वो सब मेरे बच्चे की है। इसके अलावा शहर में भी हमारी बहुत जायदाद है। यहाँ तक कि मुल्क से बाहर भी लोग हमें इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। आप अपने बच्चे की शादी अगर चाहते तो बहुत बड़े ख़ानदान में भी कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ हैं क्योंकि हमारे बच्चे को आपकी बेटी पसंद आ गई है। वो इससे निकाह करना चाहता है, इसे अपनी ज़िंदगी में जगह देना चाहता है। आप इतना जल्दबाज होकर फैसला ना करें, ये वक्त पुरसकून होकर सोचने का। हम समझ सकते हैं कि आपकी बेटी की पढ़ाई अभी भी मुकम्मल हुई है, फ़िलहाल वो शादी जैसे चक्रों में नहीं पड़ना चाहेगी, लेकिन फिर भी सोच समझ कर फैसला कीजिए। हम दोबारा आएंगे। हमें आपके जवाब की कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से फ़ैसला करें, अपनी बेटी से पूछें और इसे ये भी बताएं कि जिस शख्स का रिश्ता इसके लिए है वो कोई मामूली इंसान नहीं है। मेरा बेटा बहुत शांत है, पुरसकून होकर रहता है। कभी कोई लड़ाई झगड़ा करना या फिर किसी से बहस करना इसकी शख्सियत में शामिल नहीं है। लेकिन इसकी शख्सियत में एक बुरी चीज़ है और वो है ज़िद। वो जब किसी चीज़ के लिए ज़िद पर अड़ जाता तो पीछे नहीं हटता। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा आपकी बेटी की खातिर किसी तरह की ज़िद में आ जाए। ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसे कोई लड़की पसंद आई है। आज तक इसकी हर ख्वाहिश इसके दादा साई ने पूरी की है। फिर अगर इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश इस तरह से रह जाएगी तो ये अच्छा तो नहीं होगा ना। आप सोच समझ कर फ़ैसला कीजिए। हम कुछ भी देने को तैयार हैं। अपने बेटे की खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। क्या मतलब है आपकी इस बात का? क्या आप मुझे लालच दे रही हैं? अपनी बेटी को बेचने का कह रही हैं? वो गुस्से से चिल्ला उठे थे। हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरी भी एक बेटी है जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। ऐसी सोच मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप सोच समझ कर फैसला करें। इस तरह जल्दबाज होकर अपनी बेटी के आने वाले फ्यूचर को बर्बाद ना करें। मेरे बच्चे के साथ आपकी बेटी की ज़िंदगी कैसी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, महसूस नहीं होगी। गुस्से से जल्दबाज होकर नहीं, सुकून इत्मीनान से सोच कर फैसला करें, वो समझाते हुए बोल रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। हमने जो फ़ैसला करना था हम कर चुके और आपको सुना भी चुके हैं। यही हमारा फ़ैसला है। हमने नहीं करनी शादी अपनी बच्ची की आपके बेटे के साथ। माशाल्लाह से आपके बेटे को लड़कियों की कमी नहीं है, जिसके साथ चाहते हैं इसकी शादी करवाते हैं। लेकिन हमने अपनी बेटी के बारे में अब तक ऐसा नहीं सोचा और ना ही सोचेंगे। आपने की होगी अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी, लेकिन मेरी बेटी किसी की ख्वाहिश नहीं बन सकती। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने यहाँ तक आने की ज़हमत की, मगर आइंदा मत आइएगा। मेरा आज भी जवाब नहीं है और आने वाले कल में भी नहीं होगा। अब आप लोग जा सकते हैं। वो उठ कर खड़े हो गए थे, जबकि मज़ीद नसीमा और अदीका का भी वहाँ रहने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए शायद ही वो अपने फ़ैसले से फिरने वाले थे। मास्टर तो बड़ा जल्दबाज निकले। आनन फानन जैसे कहते झट पंगनी ते पट व्या, झट इनकार ते पट धक्का। वो किता मास्टर ने तो यार सोच समझ के जवाब दो, क्या हो गया? मुंडा जे शरीफ बनया होया ते उन्हें शरीफ रहन दिओ, की हो गया? फिर जे साढ़े बख्त साई ने कुछ किया तो फिर तुसी कहना कि बख्त हाय अल्लाह बख्त साई ने यह की कर दिया। तो ऐसे फिर अच्छा तो नहीं ना लगता। इज़्ज़त से उसने रिश्ता भेजा है तो उस चीज़ पे आओ भी ना। अल्लाह अल्लाह, इतना गरूर, इतना नखरा।
وہ بھی بیٹی کی ذات پر۔ توبہ توبہ، کیسے بول رہا تھا کہ ہمارے بچے کو رشتہ نہیں دے گا؟ ارے اس کی بیٹی کو کرتا کون ہے؟ کوئی نہیں آئے گا۔ اس کی بیٹی سے شادی کرتا کون ہے؟ کوئی نہیں آئے گا اس دروازے پہ۔ میں تو بابا صاحب کو صاف صاف جا کر کہوں گی کہ خبردار جو آپ نے کسی بھی عزت دار شخص کو اس کے دروازے تک آنے دیا، ہمارے بچے کو انکار کیا، ساری زندگی اس کی بچی کنواری رہے گی۔ ادھیکا سارے رستے بولتی آئی تھی جبکہ نسیمہ بالکل خاموش تھی۔ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا تھا۔ بخت سائیں کبھی اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ وہ جس چیز کی خواہش کرتا تھا اسے ملتی تھی۔ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جس لڑکی کی خواہش اس نے کی تھی وہ اسے نہیں مل رہی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اس کے لیے انکار ہوا تھا اور یہ چیز اسے ضد دلا سکتی تھی۔ اگر اس نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کرنے کے بارے میں سوچ لیا تو، اگر اس لڑکی کی خاطر اس کی سوچ میں بغاوت آ گئی تو۔ آج تک بخت سائیں نے کسی لڑکی کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ اب تک تو وہ شادی جیسے چکروں سے دور تھا، لیکن پہلی دفعہ کسی لڑکی کو دیکھ کر اس نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، اور ایسا صرف تبھی ممکن تھا جب یہ لڑکی مان جاتی، اور اگر نہیں مانتی تو بخت سائیں کو کون روک سکتا تھا؟ نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ آنے والا کل ان کے لیے کوئی امتحان کھڑا کرنے والا، نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ اس انکار کے بعد بخت سائیں اپنا راستہ نہیں بدلے گا۔ تائی اماں سائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ کوئی بھی رشتہ جوڑنے کی۔ اتنا غرور، اتنی اکڑ کس بات کی؟ جانتے نہیں ہیں کہ بخت سکندر ہے کون؟ اس گاؤں کے ہونے والے سرپنچ کا رشتہ ہے، اور ان کے نخرے دیکھو۔ میں تو دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤں گی۔ تائی اماں سائیں، آپ کو بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو بعد میں قدر ہوگی۔ لگتا ہے ابھی تک انہیں ٹھیک سے یہ بات پتہ ہی نہیں چلی کہ بخت سائیں کون ہے۔ نادیہ کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ بخت سکندر سائیں کے لیے بھی کو پہلا کوئی انکار کر سکتا تھا کیا؟ باندھاتے نہیں سی، لیکن ماسٹر باقی عقل و پیدل نکلے۔ نہیں بندہ پوچھے تو ہماری بیٹی کا ابھی بھی گریجویشن پورا ہوا ہے، جواز سے چیک کرو، انہیں گریجویشن پورا ہوا ہے، میں رشتے کا سوچا نہیں، پھر بیٹی بٹھا کے بڈھی کر کے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے کہ تھوڑی آگے بھی کر سکتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی تو سوچنا ہے نا۔ تو جدو ایڈا چنگا رشتہ آ رہا، منڈا آپ وش جا رہا تو کر دے پھر پھڑ کے۔ ویسے لڑکی بہت خوبصورت تھی، دیکھی تھی آپ نے تائی اماں سائیں؟ وہ جو دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ نادیہ کو اچانک خیال آیا تو انہیں بھی یاد آئی تھی وہ پیاری سی لڑکی۔ ہائے، میں نے نہیں دیکھی وہ کمبخت ماری، اور نہ ہی میں نے دیکھنی ہے۔ بھاڑ میں جائے میری طرف سے۔ اگر میرے بخت سائیں کے لیے نہیں تو پھر میں کیا کروں اس کا؟ مجھے کوئی خواہش نہیں اسے دیکھنے کی۔ وہ غصے سے بولی تو نادیہ خاموش ہو گئی تھی، جبکہ نسیمہ سوچ رہی تھی کہ کاش یہ لوگ مان جاتے اور وہ پیاری سی لڑکی ان کے بیٹے کا مقدر بن جاتی۔ تیرے پتر نے انہوں بیاہ کے لے آ کے تے رہنا ہی ہے، تیری خواہش ادھوری نہیں رہے گی، پیاری سی لڑکی تیرے بیٹے کا مقدر ضرور بنے گی۔ کیا انکار کر دیا؟ ان کی اتنی مجال کہ وہ بخت سائیں کے رشتے کے لیے انکار کر دیں؟ ہیں کون؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کون سے اونچے خاندان سے تعلق ہے ان کا جو وہ ہمارے خاندان سے تعلق جوڑنے سے انکاری ہیں؟ شاہ میر شاہ ابھی ڈیرے سے لوٹ کر آئے تھے، اور آتے ہی انہیں یہ خبر ملی تھی کہ بخت سائیں کے لیے رشتے سے انکار ہو گیا، کر دیا گیا۔ ان سے تو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی تھی، انہوں نے آتے ہی شور مچا دیا۔ کون سا خاندان؟ کون سا گھر؟ چھوٹا سا گھر ہے 2 کمروں کا، اور وہ بھی ہماری زمین پر، سرکار کی طرف سے مل رہا ہے۔ اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے باپ بیٹی کا، نہ جانے کہاں سے آئے ہیں، کون ہے۔ بخت سائیں کو بھی یہی گھر ملا تھا دل لگانے کے لیے، اور صاف انکار منہ پر مارا ہے ان لوگوں نے۔ نہ جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں بابا سائیں آئے تو انہیں گاؤں سے نکلواؤ۔ آج تک کسی میں اتنی ہمت ہوئی ہے کہ ہمارے بخت سائیں کے لیے منہ پر انکار لے آئے؟ یقین نہیں آتا کہ ایسے بھی بیوقوف لوگ اس گاؤں میں موجود ہیں۔ ادھیکا دیور کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ خود بھی تو حیران ہی تھے۔ کون تھے یہ لوگ بخت سائیں جسے انسان کے کون تھے یہ لوگ بخت سائیں جیسے انسان کے لیے انکار کر سکتے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بخت سائیں کا معمولی انسان نہیں بلکہ اس گاؤں کا ہونے والا اگلا سرپنچ ہے، یعنی کہ اس گاؤں کا مالک ہے۔ صاف لفظوں میں اس کے دیے ہوئے مکان میں رہ رہے تھے، اسی کے بنائے ہوئے اسکول سے تنخواہ لے کے کھا رہے تھے۔ گورنمنٹ تو صرف ایک نام تھا، حقیقت تو یہ تھی کہ اس گاؤں کی اینٹ بخت سکندر شاہ کے نام کی تھی، کیونکہ وہ بچیوں کے تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، اور پھر اسی اسکول میں کام کرنے والا ایک معمولی سا کلرک بخت سائیں کے
मुंह पर इनकार मारते। तो ये बात काबिल कबूल तो हरगिज़ नहीं थी, और अभी तक ये बात वक्त सिकंदर के कान में पड़ी ही नहीं थी। इसे पता चलती तो आगे का फ़ैसला होना था कि इसने क्या करना था, इस किस्से को यहीं पर ख़त्म करना था या इस ज़िल्लत पर कोई कदम उठाना था। न जाने इस इनकार का क्या अंजाम निकलने वाला था। वक्त सिकंदर तो सुबह घर से बहुत खुश गया था। आज इस लड़की को इसके नाम की अंगूठी पहनाई जाएगी जो पहली नज़र में इसके दिल में अपना घर कर गई थी। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो गया। देखना था कि वक्त सिकंदर का अगला फ़ैसला क्या होगा। जी तो गाइस, क्या लगता है आपको वक्त सिकंदर का अगला फ़ैसला क्या होगा, की करेगा? चले मैं आप लोगों को 3-4 ऑप्शन देती हूँ, फिर बताना क्या करेगा वक्त सिकंदर। कुड़ी चक के लाएगा, कुड़ी ऑप्शन ए कुड़ी चक के लाएगा। ऑप्शन बी उसकी मर्ज़ी का इंतज़ार करेगा। ऑप्शन सी कुड़ी ते लानत भेज के अगली कोई नाल ब्याह कर लेगा। इसके जवाब देने के लिए आपके पास वक्त है अगली एपिसोड के आने तक, जो कि आएगी 2K व्यूज़ कंप्लीट होने पर। और आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा लंबी थी। मैंने आपको बताया कि कोई और पढ़ता तो घंटे से ऊपर जाती। मेरी ज़बान को थोड़ा सा मैंने डॉग बांधा होता है, मेरी आदत है, मैं ना स्पीड में बोलती हूँ। तो मेरे स्पीड में बोलने की वजह से फिर वो भी नावल भी स्पीडली पढ़ा जाता है। तो इसलिए ये ज़रा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसके साथ आपको समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकलिटीज़ का कुछ हो नहीं सकता, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। वक्त सिकंदर हमारा खुद ही रिश्ता लेके पहुँच गया अपना कुड़ी दे कोल। और फिर ये भी बताइएगा कि वक्त सिकंदर का अगला कदम, अगला फ़ैसला क्या होगा। ठीक है, तो मुझे पहले कमेंट सेशन रीड करते हैं, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। चलो पहले कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं। साइम वहीद वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। ठंड आज थोड़ी कम थी, धूप भी निकली। अल्लाह जी, आप किस प्लेनेट से हैं मुझे बताइएगा। मैं यहाँ पर तो कोई ठंड नहीं, यहाँ तो ठंड कम नहीं हुई और धूप भी नहीं निकली। अल्लाह जी, थोड़ी जी धुप साढ़े वाल भी कर दो। फैसल खान, नाइस नावल। फरजाना चौधरी, आप टीचर हो या ट्यूशन वाली बाजी हो? बाजी तो मैं नहीं हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मेरी हुरब को बहुत गुस्सा लगता है उसको बाजी बोलते हैं ना, कहती बाजी नहीं हूँ मैं। उसको शुरू से ऐसा लगता है, उसको बचपन से ऐसा लगता है कि बाजी जो है ना वो कोई गाली है, तो उसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है। तो ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को, मैं 2-3 बच्चों को पढ़ाती हूँ। चाली सुल्तान, पता नहीं मैं सही नाम आपका प्रोनाउंस करती हूँ कि नहीं करती, लेकिन मुझे यही समझ में आ रही है। बहुत ज़बरदस्त एपिसोड थी। अफरोज़े ज़हूर, नाइस नावल। तामीर खान, वालेकुम अस्सलाम। अरीजा अप्पी, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। नावल बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया सुनकर। मे अल्लाह ब्लेस यू विद हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ। अल्लाह हाफिज़। आमीन जी, अल्लाह हाफिज़। मेरे ना भी बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है। पानी पी के बोतल साइड पे रखी है, मेरी बोतल का ढक्कन उठा करके कहीं पे वो साइड टेबल के पीछे जाके गिर गया। अब मैं उठ कर निकालना पड़ना, फिर उसको धोना पड़ना, फिर उसमें मेरे हाथ भी गीले हो सकते हैं। सायरा रियाज, वालेकुम अस्सलाम। अरीज, आजकल लोग कंजूस हो गए, लाइक एंड शेयर नहीं करते, एक बटन क्लिक नहीं करते। बेस्ट नावल तो होर की यार, वाकई कसमें बहुत कंजूस लोग हैं ये तो मैं मेरे जैसी बंदी, मैं जेड़ा एक बारी नावल शुरू कर देवां उन्हें पहली किस्त तो लैके आखिरी किस्त तक मैंने सुनना होता है, मतलब मैं पढ़ना होता है। तो अगर ये होता है कि बीच में कभी कभी मिस हो जाए, लेकिन वो फिर बाद में एक दिन बैठ के सारा करना होता। और लाइक शेयर भी करती रहती हूँ, लेकिन लोग बड़ा कंजूस मक्खी चूस हो गए। फरजाना चौधरी, आप किस सिटी से हो? आई एम फ्रॉम साहिवाल। मलिक सब्बा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नावल काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़े की स्टोरी थी। शुरू में बेचारी नरमीन की स्टोरी सुनकर बहुत दुख हुआ, ये क्या बात है, इसका मंगेतर मर गया, उसकी बेवा की तरह ही रखना शुरू कर दिया उन लोगों ने। रहल को भी दुख हुआ था। बस यार, वो होते हैं कुछ फरसूदा रस्मुआत वाले जाहिल लोग, जहालत के मारे हुए।
اس کو اس حالت میں دیکھ کر لیکن رحل کے ماں باپ اچھے تھے جو انہوں نے سب کی مخالفت مول لے کر اپنی بیٹی کو تعلیم دلائی، ورنہ وہاں کے حالات تو بہت خراب تھے، بہت زیادہ۔ اور اوپر سے وہاں کے لوگوں کی سوچ، فاروق صاحب کے بھائی ان پر ہی غصہ کر رہے تھے، اور پھر رحل کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی، وہاں سے بہت دکھی ہو گیا تھا ناول کی ٹرننگ پوائنٹ ہی وہاں پہ آیا تھا۔ یہ طارق کافی پورے اسٹار بندہ تھا، رحل سے بھی کیسے انداز میں بات کر رہا تھا۔ پھر رحل اس کے پاس چلی گئی رات کو، ویسے وہ بیچاری بھی مجبور تھی، اور طارق نے شکر ہے اس کا ساتھ دیا تھا اور اس نے نکاح کر لیا۔ پھر سب رہا کچھ عرصہ، لیکن پھر حویلی والوں نے اسے اپنی اوقات دکھا ہی دی۔ حویلی والے اپنی اوقات نہ دکھاتے، ایسا ہو سکتا سی؟ وہ لوگ یاسر سے رحل کی شادی کروانا چاہتے تھے، لیکن اچھا کیا اس وقت طارق نے جو سب کو بتا دیا کہ رحل میری بیوی ہے۔ مجھے رحل ویسے نام بڑا پسند آیا، رحل۔ پھر تو سب کی حالت دیکھنے والی تھی، اور وہ لے گیا ساتھ رحل کو۔ پھر جب اس نے رخصتی کی بات کی تو تب رحل کا ریئیکشن، ویسے وہ صحیح تھی، بیچاری ان کے درمیان جو طے ہوا تھا طارق اس کو تو بھول ہی گیا تھا، پھر اس بیچاری کا غصہ کرنا بنتا تھا۔ طارق تے ہوری بہت کچھ بھول گیا سی، رحل نو تے سمجھ نہیں آندی سی کہ اتنا ہو کی رہی ہے۔ لیکن آخر سے ناول کافی انٹرسٹنگ تھا، ناول کی کہانی سے بہت اچھا سبق بھی ملا۔ ویسے اب ایسا سسٹم کم ہی پایا جاتا ہے گاؤں سے بھی، اب ختم ہو چکا ہے تقریباً۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ یار ہوپ سو کہ ختم ہو چکا ہو، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ختم ہو چکا ہوگا، کیونکہ یہ جو زیادہ بیکورڈ ایریاز ہوتے ہیں نا، جیسے کہ سندھ میں قبائلی علاقے ہو گئے، بلوچستان، یہ اسپیشلی جو قبائلی علاقے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے گاؤں شاؤں ہوتے ہیں، وہ تو بڑی جہالت ہے، بہت جہالت ہوتی ہے آج بھی۔ تو میرے حساب سے تو ہاں اللہ کرے کہ کم ہو گیا ہو، لیکن ختم کا کوئی سلسلہ مجھے نہیں لگتا۔ باقی یہ میری پرسنل اوپینین ہے، پتہ نہیں ایسا ہے یا نہیں ہے، یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن جہالت تو ہے اور بہت زیادہ ہے۔ تعمیر خان وعلیکم السلام، ریج اپی، امید ہے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ اور کیسے جا رہے ہیں دن؟ الحمدللہ جی، بس جا ہی رہے ہیں، ابھی تو بستر میں جا رہے ہیں، لیکن اب آگے جو جانے ہیں نا، ہائے۔ آج سر کا میسیج آیا تھا کہ سناپسز صبح 10 بجے تک چیک کراؤ تھے، سناپسز تھے، حالے میں صرف سپیلنگ ہی دیکھیا کہ سناپسز ہوتا کیا، مطلب ابھی بنانا شروع بھی نہیں کیا۔ تو ابھی سائنوپسس بنانا ہے، تھیسس کے 2 چیپٹر لکھنے ہیں وہ انہی دنوں میں، اور آپ کی بہن نے کوئی 20 کو 25 چھٹیاں تو گزار دی ہیں بیلیاں کھا کے، کچھ بھی نہیں کیا، لیپ ٹاپ کھولا بھی نہیں۔ ابھی روزانہ دیکھتی ہوں، لیپ ٹاپ میرے پاس پڑا ہوا ہے، مطلب میرے پاس پڑا ہوا ہے، روزانہ لیپ ٹاپ دیکھ کے دور سے اس کو رکھ دیتی ہوں۔ ابھی میرا پلان ہے کہ آپ لوگوں کو ریکارڈنگ پہنچانے کے بعد، ایپیسوڈ سینڈ کرنے کے بعد بیٹھ کے آرٹیکل ہی ڈھونڈ کے رکھ لوں، تاکہ کل سے پراپر کام شروع کروں۔ اب اللہ کے والے دیکھو کیا بنتا ہے ہمارا، لیکن حالات بہت خراب ہے، ریج نے کام ہی نہیں شروع کیا ابھی تک، باقی لگے ہوئے ہیں کام تے اپنے، کسی نے کچھ کر لیا، کسی نے کچھ کر لیا، ریج نے کچھ نہیں کیتا۔ آپ ہی ناول بہت مزے کا تھا، بہت مزہ آیا سن کا، سٹارٹ تھوڑا سیڈ والا تھا نرمین کی، اوورال ناول بہت مزے کا تھا۔ اللہ بلیس یو سسٹر، اللہ حافظ، تھینک یو، آمین، اللہ حافظ۔ مائی فیلنگز آپ ناول کے اینڈ پہ بولا کریں کہ 2 کے ویوز کمپلیٹ ہوں گے تو نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی۔ بس میں نے بول دیا، میں نے آج بولا، دیکھیں میں نے آپ کی بات کو فالو کرتے ہوئے آج بولا ہے کہ 2 کے ویوز ہوئیں گے تے ناول آئے گا، نہیں تے بھول جاؤ۔ آپ کی آواز بھی، باقی ناول بہت اچھا ہے، آپ کی آواز بھی اچھی ہے، تھینک یو۔ کیا وہاں کسی جگہ پر آج بھی یہ ہوتا ہے؟ میں نے یہاں کبھی ایسا کچھ نہیں سنا جو ناولز میں ہوتا ہے، کافی چیزیں ناول سے پتہ لگتی ہیں، بس ہوتا ہے تو کہانیاں بنتی ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہوگا۔ آپ کدھر سے ہیں؟ آپ نے نہیں سنا؟ اب ذرا اسی ناول کے کمنٹ دیکھ لیں۔ تحادیل زبردست ایپیسوڈ، سائرہ ریاض ویری انٹرسٹنگ ناول، ایچ ایپیسوڈ از امیزنگ اینڈ وی ہیو کریوسٹی فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ بس یہ ناول ہے ہی بڑا مزے کا، ماسٹر پیس ہے۔ تو اس بخت سائی کو پڑھتے پڑھتے نا مقدم سائی کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، لیکن کمپیئر نہیں کرنا، وہ ایک اس کا علیحدہ مقام ہے، وہ ایک علیحدہ پرسن ہے، یہ علیحدہ پرسن ہے۔ مائی فیلنگز، واو میرا پہلا کمنٹ ہے، اور مزہ آتا ہے کمنٹ کرنے میں کیونکہ آپ رپلائی بھی دیتی ہیں اور پھر کچھ نہ کچھ کمنٹ کرنے کا دل کرتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی آواز اور یہ ناول بہت اچھا ہے، تھینک یو ویری مچ۔ اور آپ کمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو رسپانس دینا میرا فرض بنتا ہے کہ آپ میرے لیے اپنا اتنا قیمتی وقت نکالتے ہیں، تو پھر میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بھی اپنا قیمتی وقت آپ کے لیے نکالوں۔ ہبا خان نائس ناول، ہدا شفیق لولی ناول، زوہا ملک
वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू स्वीटी फॉर द अपडेट, वेलकम। मैं बेसब्री से इस एपिसोड का इंतज़ार कर रही थी। फ़िलहाल मैंने अभी सुना नहीं है इस एपिसोड को। घर पर मेहमान है, इंशाल्लाह जल्दी सुनने की कोशिश करूँगी, पर मुझे पूरा यकीन है कि एपिसोड भी बेहतरीन होने वाला है जैसे कि पहले एपिसोड थी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, वेलकम, कीप हार्ड वर्किंग स्वीटी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच डियर। आपका पहली दफ़ा आया कमेंट। मरवा रानी, वाओ ज़बरदस्त। Salma Tariq, it's very important that everyone has their basic human rights. If some person in anyone's family did something bad to you, can't torture someone in their family and justify your actions and later start acting all innocent. बस क्या करें, ये नावल में वाकई इस नावल में तो काफ़ी ज़्यादा जुल्म था, वायलेंस था, लेकिन नावल था, स्टोरी को स्टोरी की तरह पढ़ा करे, उसको हकीकत में कंपैरिजन ना किया करे। अच्छी बात हो तो उसको अडॉप्ट कर लिया करे, बुरी बात हो तो छोड़ दिया करे। नबीहा कलीम, वालेकुम अस्सलाम। आपने ये एपिसोड तो बहुत कम दी और थोड़ी लंबी एपिसोड दिया और कमेंट्स लास्ट में रखे हैं। देख लें, आपके कहने पे मैंने कमेंट्स लास्ट के ऊपर ही रखे हैं और एपिसोड काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, मतलब आज डबल एपिसोड आई है तो एपिसोड लंबी नहीं होती। मैं पहले भी बोलूँगी, आज मैं लगता मैं वाली गर्दान तीसरी बार सुना देती अज गेस्ट दे विच कि मेरी स्पीड बहुत है, एपिसोड होनी है। आप लोग देखते होंगे मेरे, आप लोग मुझे खुद बताइएगा कि आप लोगों ने क्लियर फ़र्क महसूस किया है कि मैं ये वाला नावल जब रीड करती हूँ मैं उसको स्लो पढ़ती हूँ, मैं जब बाकी नावल रीड करती हूँ तो पढ़ती हूँ। मेरी स्पीड वैसे भी, अभी मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ तो मेरी स्पीड बोलने की काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से वो एपिसोड छोटू बड़ा सारा भी हो तो मेरे बोलने में ना छोटा लगता है। लो गार्डन विद जीश, आप दोनों ही मेरी अरीज हो, मगर यार मुझे पूरा चाहिए तो ले लो। इसके यार कितनी बार सुनूं, 5 बार सुन चुकी हूँ। हार्टलेस भी सुन चुकी, जानू साई वाला नावल भी सुन चुकी, मगर यारम और रोयाम की स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलें, आपके लिए रीच को कह देंगे कि उसको किसी और नावल में भी एंट्री करा दें यारम की। ग्लो गार्डन विद जिश, हाँ ठंड तो बहुत ज़्यादा है इंडिया में भी। हाँ, ओगी बन जाओ आप, कसम में कभी कभी मेरा दिल यही करता है ओगी बनने को। पाँव का मसला मेरा भी है, ज़रा ठंड नहीं बर्दाश्त होती, स्वेलिंग आ जाती है। सेम हेयर, पाँव में, फिंगर्स के ऊपर, ठंड में बस क्या किया जाए। कुछ दुख ऐसे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। आ गया तख्त बख्त अरीज, हम लोगों ने अच्छे खासे नावल का नाम भी काट डाला है। नहीं, मेरा प्यारा नावल है, इतना प्यारा मेरे नावल का नाम है, क्या है रुके मुझे बताने दे। मेरा तू बख्त साईं, मेरा तख्त साईं, हाँ यही बख्त तख्त वक्त। अब मैंने नाम नहीं बिगाड़ा, ये तो मैं प्यार से निकनेम रखा हुआ तख्त वक्त। क्या हो गया आपको, मेरे साथ गंदी बातें कर रही हैं। मलिक सबा का कमेंट है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तू तख्त साईं मेरा बख्त नहीं, तू बख्त साईं मेरा तख्त साईं। अरीशा नावल्स एपी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बहुत ही ज़बरदस्त, बेहतरीन और लाजवाब। शुक्र है निमरा बीबी की तो शादी हो गई, अब हमारा बख्त साईं थोड़ा खुद की मोहब्बत की तरफ भी तवज्जो देगा। जो तो ब्याह ना भी होया होता तो साढ़े बख्त साईं ने फिर भी देनी सी। इधर सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली हीरोइन के बारे में, बहुत ही फास्ट बंदा है। इसे पता भी चल गया कि वो गांव में नए मास्टर की बेटी है। वो दादा जान से बात करने के बारे में सोच चुका है, कुछ ज़्यादा ही जल्दी है इसे। हमें भी बहुत जल्दी है इसकी शादी की। चलो हाँ, कसम सानू भी बहुत जल्दी है, जिधर दोनों दे इकट्ठे सीन आन। चलो जी, ये आंटी ने अच्छा नहीं किया, हमारी हीरोइन को गाँव की ऐसे बातें बता कर इसे डिस्टर्ब करके रख दिया। आंटी नहीं सी वो, कुड़ी सी, मतलब मिडल एज खातून। और महजिल ने तो अपने पापा को बता दिया इस बारे में। इस आंटी की वजह से महजिल के दिल में बख्त साईं लोगों का जो इमेज बनेगा वो ख़राब होगा। बख्त साईं पहुँच गया स्कूल, इसका बस चलता तो वो सीधा महजिल के घर पहुँच जाता। क्या हो गया, आपने कहा और वो पहुँच गया। उनका बस चल गया, किस चीज़ में उसका बस नहीं चलता। रिश्ता लेकर महजिल तो सीधा घर गया, तो सीधा महजिल के कोल गया अपना रिश्ता आप लेके। हाले देखना अगली किस्त दे विचों होंदा की। लेकिन पहले अपने होने वाले ससुर से मिलने हैं, आखिर को इससे अपनी इस लड़की का नाम भी तो जानना था ना, जिससे इससे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई है। महजिल के बाबा ने पहले इनकार किया वो काम करें तो बख्त साईं इंतज़ार करें इनका, यानी हमारा बख्त साईं इंतज़ार करें, कद्दे भी नहीं। वो भी वैसे ही सोच रहे थे बख्त साईं के बारे में, जबकि इनको शक था, सिर्फ पूरी बात पता नहीं थी। फिर भी इनको लग रहा था कि हो सकता है वो यही गांव के सरपंच का पोता। बस यार, कुछ लोग होते हैं कि सुनी सुने करना दे कच्चे, सुनी सुनाई गल्लां ते तबार करना दे। बंदा पूछे पहले, कोई पता तो करो कि इदा कुछ है भी कि नहीं है, एवं साढ़े बख्त साईं मासूम नूं बदनाम कर दे पे। लेकिन मिलने चले गए बख्त साईं से, और बख्त साईं तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड था। वो तो इनसे क्या बोल रहा था कि क्या हो सकता है मैं आपके घर आ जाऊँ कुछ मांगने के लिए। तो जाना ही है बख्त साईं ने, कब तक खबर करेगा देखो और की।
मास्टर कब तक खैर, वो कहते नहीं बकरे की माँ, मेमने की माँ, पता नहीं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, मास्टर कब तक खैर मनाएगा। आ रहा है वक्त से। बाकी अपनी बच्ची हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सुनकर। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें, आमीन जी। दुआओं में याद रखें आप हमेशा। जज़ाकल्ला। खतीजा नजीब हैदर, वालेकुम अस्सलाम, होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह। यार बहुत ही शॉर्ट एपिसोड लिखी है रीशा ने, आप तो पूरा कोशिश कर रही हैं कि स्लो पढ़ने की, फिर भी 30 मिनट में नावल ख़त्म हो जाता है। इस आई एम श्योर अगर आप अपने नॉर्मल स्पीड से पढ़ेंगी तो 2 एपिसोड शायद 1 और आवर से पहले ख़त्म हो जाए। ये हम पर जुल्म है, 2 दिन के बाद हमें इतना शॉर्ट एपिसोड मिले। नहीं जुल्म नहीं है, तो अब डबल एपिसोड तो नहीं ना लिखी जा सकती। आप ये भी तो देखें, रीज एक वक्त में आपके लिए 3 नावल लिख रही हैं। आप तीनों को नावल को एंजॉय करें, आप उसकी एफर्ट भी तो देखें ना। एक शिद्दत जुनून लिख रही है, एक वो वाला ये तख्त बख्त वाला मेरा बख्त साईं मेरा तख्त साईं वो लिख रही है, ये बख्त साईं वाला नावल। एक वो शाजिल वाला क्या नाम था, जान तेरे कदमा विच रखी हुई है। तो 3 एपिसोड नावल्स के एपिसोड साथ लेके चलना, इट्स वेरी टफ टास्क। तो आपको 3 तरीके से इंजॉयमेंट मिल रही है, तो भी तो ख्याल करो। बाकी एपिसोड मैंने आपको बताया कि लंबी होती है, मेरी स्पीड ज़्यादा है। साईं वहीद वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ डियर। एपिसोड बहुत अच्छी थी, थैंक यू। ग्लो गार्डन विद जिश जावर बहुत बड़ा वाला है, और ये दावर से ही सीधा रहता है, तो होर की दावर तो सैट रखता सी। अब इस पर कमेंट करके मेरी नीयत ना ख़राब करें, मैं भी पहुँच जाऊँगी नावल दोबारा पढ़ने वास्ते। मैंने ये नावल 2-3 दफ़ा पढ़ा हुआ है। राजा राफे वेरी नाइस नावल। नासरा परवीन नाइस। बंद की हो गया। तामीर खान वालेकुम अस्सलाम। अरीज सिस्टर ठंड बहुत है दिल्ली में भी। अच्छा दिल्ली में भी बड़ी ठंड है, इधर साहिवाल में बड़ी ठंड है। और ये कि आपने खुद को ओगी बना दिया। बस कभी कभी दिल मेरा यही करता है कि ओगी बन जाऊँ। आपका पाँव में ठंड का मसला है और मेरे पाँव बहुत गर्म रहते हैं, रात को ब्लैंकेट से बाहर निकालने रहती हूँ। हाय बस सारे दे वखरे वखरे दुख, कोई किसी हाल से राज़ी नहीं। आपके गर्म रहते हैं, आपको ये है कि आपके ठंडे हो जाए, मेरे ठंडे रहते हैं, मुझे मेरे गर्म हो जाए। हाउ सैड लाइफ। मेडिसिन भी लेती हूँ इसलिए ये मसला मुझे इस बार हुआ है। चलो अच्छा तख्त बख्त की बात कर लें। आप एपिसोड वाज टू गुड, थैंक यू एपी फॉर द एपिसोड, वेलकम। निम्रा की शादी होगी, फिर बक्साई का शिकार पर जाना। बक्साई तो बहुत बड़ा शिकारी है, जैसे जानवर से भी नहीं डरता। नो डाउट हमारा हीरो है वो, बहादुर किस्म का। लेकिन बख्त और उसके दादा गांव वालों की बहुत केयर करते हैं। फिर जब वो शिकार पर से वापस आता है तब उसके दादा जान की तबीयत ख़राब हो जाती है। भक्त उनके साथ जाना चाहता है लेकिन वो मना कर देते हैं। उनको सरपंच के बारे में बताते हैं। महजिल के घर उसकी पड़ोसन का आना और बातें करना, उसको साथ वाले गांव का सरपंच के पोते की घटिया हरकत के बारे में बताना, लेकिन महजिल की गलत फहमी हो जाती है कि वो इस गाँव का समझती है। वो अपने बाबा से भी को भी बताती है, जिस पर उसके बाबा कुछ भी नहीं कहते। पर वो सोचते हैं कि स्कूल में तो सब सरपंच को और उनके पोते को बहुत अच्छा कह रहे थे, बस अकल भी थोड़ी देर लड़ा लेता ना यार। माइंड लगाओ फादर एंड डॉटर, तो होर की अकलो वेले दोनों प्यो दी। अपना हीरो बहुत ही अच्छा है। फिर वक्त अपने दादा को छोड़कर स्कूल जाता है, जहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल उसको देखकर खुश होते हैं और उनके 4 रूम बनवाने का कहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद महजिल के पापा से मिलने को कहते हैं। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाबा को वक्त ज़्यादा पसंद नहीं आता। फिर वक्त उनसे उनके घर आने का कहता है। ओवरऑल एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़ा आया सुनकर। आई एम एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट एपिसोड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। अल्लाह हाफिज़। आमीन। अल्लाह हाफिज़। साद अली नाइस एपिसोड डियर, वेरी नाइस। तब होगी जब वक्त अपनी हीरोइन से मिलेगा। वाह क्या सीन होगा वो, एंड नावल कमाल है। साद अली बताइएगा आज वक्त सही अपनी हीरोइन से मिला था, कैसा सीन था वो, और आगे भी उसके सीन्स आते रहेंगे, चलता रहेगा। कैप्पू हाय, बहुत वेट किया एप्पी का, पेपर्स फड्डा डाल दिया। पढ़ी है मैंने, एप्पी मज़े की थी। ओहो एग्ज़ाम्स हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स पे भी फोकस करें। ये आपके चैनल पे मेरा फर्स्ट नावल, और आप वो फर्स्ट पर्सन है जिसकी मैं वॉइस में नावल सुनती हूँ, वरना मैं हमेशा रीड ही करती हूँ। ईशा की बातें मुझे बहुत मज़े की लगती हैं, पर उनकी बातों के बाद मैं खुद ही एपी रीड करती हूँ, सुनती नहीं हूँ। सेकेंडली आप हैं, खैर आपकी वॉइस में तो पूरी की पूरी एपी सुन लेती हूँ, बहुत मज़ा आता है। आप तो बस इंतज़ार है कि हीरो ज़रा हीरोइन से बातचीत करें।
थैंक यू वेरी मच सबसे पहले कि आप मुझे सुनती हैं, मेरी इधर उधर की भी सुन लेती हैं और एपिसोड भी सुनती हैं। आई एम वेरी ऑनर्ड डियर कि आपको पसंद आता है। और दूसरा बस हाँ होने लगी शुरू, आज तो पार्टी शुरू हो गई है जी। तो गाइस यहाँ पे कमेंट सेक्शन अपने इख्तिताम को पहुँचे, एपिसोड भी इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड, अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नावल के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद